بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کے دوسروں کی زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں ہم وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، کوئی بھی انسان نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمارے حصے میں ہوتی ہیں ہم انہیں اگنور کر کے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ رویہ بہت غلط ہے۔ اس رویے کے ساتھ آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اپنی لائف کو کمپیئر کرنا چھوڑیے اور جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کا شکر ادا کیجیے۔ دنیا کی اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں کوئی کسی کے لیے نہیں رکتا، کوئی بھی خود کو کسی دوسرے کے لیے وقف نہیں کر سکتا سوائے کسی غرض کے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہے جو آپ کے ساتھ مل کر چلنا پسند کرتا ہے تو یقیناً آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ ہر شخص اپنی ذات کے اندر ایک الگ دنیا رکھتا ہے جو اس کی باہر کی دنیا سے ہمیشہ مختلف ہوتی ہے، پھر وہ چاہے گلزار ہو یا بیزار ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اچھے نصیب کرے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ آپ کے جذبات، آپ کی صحت، آپ کی زندگی، آپ کی خوشیاں، آپ کا سکون آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی شخص کو اپنا کنٹرول مت دیں، وہ آپ کی زندگی کے تمام حصوں کو تباہ کر دے۔ جب زندگی کے راستوں کی سمجھ آنے لگتی ہے واپس لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے سے زیادہ زندگی کو جینا سیکھیے۔ دوسروں میں خوشیاں بانٹیں، مسکرائیے اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، اور اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں دوسروں کو حوصلہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت اور راحت، سکون ہو، اور آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک استاد تھا، وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا دین بڑا قیمتی ہے۔ ایک روز طالب علم کا جوتا ٹوٹ گیا، وہ موچی کے پاس چلا گیا اور کہا میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس کو مرمت کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک دین کا مسئلہ بتاؤں گا۔ موچی نے کہا اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ، مجھے پیسے دے۔ طالب علم نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ موچی کسی بھی صورت میں نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا۔ طالب علم نے اپنے استاد کے پاس گیا اور یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ لوگوں کے نزدیک دین کی کوئی قیمت نہیں۔ استاد عقلمند تھا، طالب علم سے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں، تم سبز منڈی میں جا کر اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ طالب علم موتی لے کر سبز منڈی میں پہنچا اور ایک سبزی فروش سے کہا اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں 2-3 لیمن اٹھا لو، اس موتی سے میرے بچے کھیلیں گے۔ وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا اس موتی کی قیمت 2 یا 3 لیمو ہیں۔ استاد نے کہا اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو، اور وہ گیا۔ پہلی ہی دکان پر جب اس نے موتی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موتی کی قیمت پوری نہ ہوگی۔ طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور یہ سارا ماجرا سنایا۔ استاد نے کہا بچے ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، دین کی قیمت بھی اللہ کی منڈی میں لگتی ہے، اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں، جاہل کیا جانے دین کی قیمت کیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ عالم دین کی قدر کیا کرے۔ ایک بزرگ کا مسجد کے سامنے سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے مگر کوئی بھی نمازی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ بزرگ نے کہا مؤذن سے ایک بار اور اذان دی جائے۔ دوسری بار اذان سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور مؤذن سے جھگڑنے لگے دوبارہ اذان کیسے ہوئی؟ بزرگ نے کہا پہلی اذان ہوئی تو کوئی نہیں آیا اور دوسری اذان سن کر سب لوگ جھگڑنے کے لیے آ گئے، اور آج ہمارا یہی حال ہے۔ ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن امام صاحب اور عالم دین کی غلطیوں پہ غلطیاں نکالتے ہیں، ان سے الجھنے اور جھگڑے کرنے کے لیے بہت وقت ہے۔ اللہ پاک ہمیں فسادیوں کی صف سے نکال کر نمازیوں کی صف میں شامل فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب جینا پڑتا ہے، ایک طرف سے رحمان کا راستہ ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان کا راستہ۔ دل کہتا ہے آخری بار، دماغ کہتا ہے اب نہیں، پھر جو رحمان کا راستہ چن لیتا ہے وہ بھی آسمانوں پہ چن لیا جاتا ہے، خاص کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعض تمنائیں شیطان اور نفس کا دھوکہ ہوتی ہیں اور ہم اسے خواہش سمجھ کر پورا کرتے ہیں۔ جب کبھی چناؤ کا وقت آئے آپ رحمان کو ہی چن لیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور یہی خوبصورت راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہو کہ اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا؟ اور جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے یہ سب اسباب بنا رہا ہوتا ہے، تمہیں لگتا ہے دعائیں رہ جا رہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر تم کو نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا تو آزمائش کیسی، بس توکل کی راہ پر چلتے رہو۔ یہ وہ راستہ ہے جو بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس راہ میں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔